ارے علی بھائی، او علی بھائی، آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے کیسے پارا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا منہ بند ہے، من میں پڑھ رہے ہیں آپ۔ آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیے توجہ فرمائیے آپ، دیکھیں پلیز برائے کرم آپ پڑھی ہوگی توجہ۔ قرآن پاک اگر سب مل کر پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سب مل کر پڑھ رہے ہیں اور قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو اتنا تیز پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کان سن سکے، اور سب پڑھ رہے ہیں تو سب کا تیز پڑھنا منع ہے۔ سب کا تیز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ تو اتنی تیز پڑھیں گے کہ اپنے کان سن سکیں۔ اگر جیسے کہ مثال کے طور پر بھی علی بھی بتا رہے تھے کہ یہ دل میں پڑھ رہے ہیں، من میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا بتا رہے تھے یہ؟ کہ من میں پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے انہیں قرآن پاک چھونے کا ثواب ملے گا، قرآن پاک چھونے کا ثواب ملے گا، دیکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی دوسرا عمل بھی کیا ہم نے، تو وہ اگر مان لو نماز کے اندر قرات فرض ہے اور من میں پڑھی، بہت سے دیکھتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا منہ بند ہوتا ہے، تو اتنی تیز پڑھنا، اگر کوئی معنی شرعی نہ ہو، معنی شرعی مطلب اگر ڈھول بج رہے ہیں پھر آواز نہیں آ رہی ہے، یا کوئی بہت ہنگامہ ہو رہا ہے پھر ہمارے کان تک آواز نہیں آ رہی، تو الگ حکم ہے۔ لیکن کوئی سا بھی عمل ہو، کوئی ذکر ہو، اتنی تیز پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کان سن سکیں۔ تو جب ہم تلاوت قرآن پاک کریں تو اتنی تیز کرنا ضروری ہے کہ اپنے کان سن سکیں۔ اب قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو سب تیز پڑھیں گے تو سب گنہگار ہو۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اتنی تیز پڑھیں کہ ہمارے کان سن سکیں۔ اور اگر ایک شخص بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، ایک شخص بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اور لوگ سننے کے لیے جمع ہے، تو جو سننے کے لیے جمع ہیں ان سب پر خاموشی سے سننا یہ فرض ہے۔ خاموشی سے سننا فرض ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کا بلند آواز سے پڑھا جائے تو پڑھنا ثواب، سننا فرض ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، ہم اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں تو اتنی تیز پڑھنا ضروری کہ اپنے کان سن سکیں، چاہے اسلامی بہن ہو چاہے اسلامی بھائی ہو، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر۔